اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنا محبت نامہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت سارے فضائل عطا فرمائے، بہت ساری عظمتیں عطا فرمائی، بہت ساری شانوں سے اور انعامات سے نوازا ہے، اور اس سے بڑی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن عزیز میں آپ کی صحابیت پہ مہر تصدیق کو ثبت فرمایا ہے، صاحب مزار بھی بنایا ہے اور صاحب غار بھی بنایا ہے، رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کی سنگت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال فرمایا کہ ابو بکر بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ تو عرض کرنے لگے آقا النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں میری ہوں اور میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ آج ہم اسی مبارک ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنا محبت نامہ پیش کرنے کے لیے، عقیدت نامہ پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کریم ہماری ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تاجدار صداقت کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ جہاں بہت سارے فضائل میں نے عرض کیا اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، وہاں آپ کی شان جو ساری کائنات میں، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات صحابیت میں آپ کو ممتاز کرتی ہے، وہ آپ کی شان صداقت ہے۔ آپ اسے شان صداقت بھی کہہ سکتے ہیں اور شان صدیقیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 24ویں پارے کی ابتدا میں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں صدیق کا لقب میرے رب نے خود عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے بھی آپ کو صدیق قرار فرمایا ہے، نبی اکرم علیہ تحیت و ثناء نے بھی آپ کو صدیق اکبر قرار فرمایا ہے، قرآن پاک نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی ہے، اہل بیت اطہار نے بھی آپ کو صدیق کہا ہے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کو صداقت کی مہر کے ساتھ موصوف فرمایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات لے کر آئے اور جس نے ان کی اس بات کی تصدیق کی ہے، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار بھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی شعار بھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میرے رب نے اپنی بارگاہ سے خشیت کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ سارے مفسرین کرام نے اس بات کا اظہار کیا ہے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ وہ ہستی جو قرآن پاک لے کر آئی، وہ ہستی جو صداقت لے کر آئی، وہ ہستی جو صدق لے کر آئی، وہ ہستی جو سچائی لے کر آئی، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جس ہستی نے سب سے پہلے اس صداقت کی تصدیق کی ہے اور اس سچائی کو سچ کہا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سارے مفسرین نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے، اور خاص طور پہ حضرت امام فخر الدین الرازی کے صاحب تفسیر کبیر کے یہ جملے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی صدق بہ هو ابو بکر وہذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں شخص واحد جو اس سچائی کو لے کر آئے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وہ ہستی جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جو بڑی خوبصورت بات، بڑی شاندار، جاندار اور ایماندار بات حضرت امام فخر الدین الرازی نے اس جملے کے آخر میں ارشاد فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی مروی ہے، یعنی مولا کائنات، شیر خدا،
تاجدار حل عطا جناب علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کریم نے آپ کی شان صدیقیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور شان صداقت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھا کر سمجھنا چاہیں تو پہلے اس چیز کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ صدق ہوتا کیا ہے، صداقت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی کیا شاندار تقسیم ہے کہ وہ ہستی جو اس سچائی کو لے کر آئی، والذی جاء بالصدق، جو اس صدق کے ساتھ وہ ہستی نازل ہوئی، اللہ کریم نے انہیں صادق بنا دیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے میرے رب نے اسے صدیق بنا دیا ہے۔ لیکن صدق کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں وہ کون سی اقسام ہمیں نظر آتی ہیں؟ تو صاحبان تصنیف اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدق یعنی سچائی اور سچا ہونے کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے سچ بولے اور عمل میں سچ نظر نہ آئے، ارادے اور نیت میں سچ نظر نہ آئے، عزم میں سچ نظر نہ آئے، عزم مصمم کا درجہ اختیار نہ کرے، دین کی استقامت میں وہاں ہمیں سچائی نظر نہ آئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر وہ جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، مال کی قربانی بھی دیتے ہیں، جسم کی قربانی بھی دیتے ہیں، روح کی قربانی بھی دیتے ہیں، اور خواہشات کی قربانی بھی دیتے ہیں، اور یہ قربانیاں دینے کے بعد جب وہ اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو میرا رب پھر اپنے رحمت کے فرشتے ان پہ نازل کرتا ہے، اور وہ آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں نہ دنیا میں کوئی غم ہونا چاہیے، نہ حشر میں تمہیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے، جو میرے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی صورت میں میرا رب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو اور آپ کی صدیقیت کو اگر ہم اس آیت استقامت کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پہلے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صدق، صداقت، صدیقیت، سچائی اور سچ کی اقسام کتنی ہیں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ صدق 6 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قول میں انسان سچا ہو، الفاظ میں سچا ہو، کم از کم جو بات کرے وہ تو سچی کرے، عمل تو بات کی بات ہے۔ اگر انسان کا قول بھی جھوٹا ہوگا تو پھر عمل میں سچائی کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ لہذا صداقت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان قول میں سچا ہو، دوسرا درجہ نیت و ارادے میں سچا ہونا، تیسرا درجہ عزم میں سچا ہونا، اور چوتھا درجہ عزم پورا کرنے میں سچا ہونا، اور 5واں درجہ پھر عمل میں سچا ہونا، اور چھٹا درجہ یہ ہے کہ دین کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں انسان اپنی ساری توانائیاں وقف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سراپا صدق بن جائے، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو سفر قول سے شروع ہوا تھا وہ عمل تک مکمل ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے زبان سے جو بھی نکلے تو سچ نکلے۔ اسی لیے تو اہل معرفت، اہل تصوف جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیے تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، نفس کیسے پاک ہو سکتا ہے، تو وہ لمبی چوڑی باتیں بتانے کی بجائے قرآن پاک کا وظیفہ بھی کرنا تو چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، چلے بھی کاٹنے چاہیے، تسبیحات کو بھی پڑھنا چاہیے، نوافل کی بھی کثرت ہونی چاہیے، روزہ بھی انسان کو ایسا رکھنا چاہیے کہ زمانہ آپ کو صائم الدہر کہنا شروع ہو جائے۔ لیکن آسان سی بات اگر بتائی جائے، جیسا کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جب اصحاب حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے آقا کہ ہمیں کوئی بات سکھائیے، ایک صحابی آیا آ کر کہنے لگے علمنی واوجز، کہ آقا مجھے کوئی بات سکھائیے لیکن بات مختصر ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح اہل معرفت کا بھی یہ اسلوب ہے کہ جب کوئی نسخہ وظیفہ پوچھنے کے لیے کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو لمبی بات سمجھانے کی بجائے، کرنے کی بجائے وہ صرف آسان سی بات کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو،
اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، جو نفس امارہ سے سلسلہ شروع ہوا تھا اسے نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ اور پھر نفس راضیہ سے مرضیہ تک پہنچانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب بولو تو سچ بولو اور جب کھاؤ تو حلال کھاؤ۔ کیوں؟ نفس کے تزکیے کی بات ہو، قلب کے تصفیے کی بات ہو، مقام صداقت و صدیقیت تک پہنچنے کی بات ہو، تو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ انسان جو بھی بات کرے تو سچ بات کرے۔ تو زبان میں، قول میں جب تک انسان سچا نہیں ہوگا تو صداقت و صدیقیت کے سفر کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے انجام تک یا اس کے عروج تک یا اس کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ کی نیت بھی تو سچی ہونی چاہیے، ارادہ بھی تو سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو پیکج دیا ہے بڑا واضح عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک نیت بھی وہ نہ ہو، ارادہ بھی وہ نہ ہو۔ ہم بات یہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر ہم فقط زبان کی حد تک رہیں گے تو شاید آج کی دنیا میں جو افتاء کی دنیا ہے وہاں آپ کو ایمان اور اسلام کی سند تو مل سکتی ہے، لیکن بارگاہ ایزدی میں اسے ملے گی جس کی نیت بھی سچی ہوگی، ارادہ بھی سچا ہوگا۔ پھر آپ کا عزم کیا ہے؟ عزم کو پورا کیسے کرنا ہے؟ یہ سلسلہ ہے بڑا لمبا۔ یہ 40 دن کے یا 40 راتوں کے چلے کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے یہ چلے نہیں سکھائے جو شارٹ کٹ ہیں اور مختصر ختم ہو جائیں۔ مقام صدیقیت پانے کے لیے اور تاجدار صداقت بننے کے لیے، خلیفہ اول کا درجہ پانے کے لیے، خلیفۃ الرسول کا مقام پانے کے لیے ساری زندگی کا لمحہ لمحہ انسان کو چلے میں گزارنا ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے کہ زبان حرکت کرے تو سچی ہو، دل سوچے تو اس میں بھی صداقت ہو، ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے، عزم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر عزم مصمم بن جائے، پختہ ارادہ، تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے قابل ہو جائے۔ تو قول کے بعد پھر 5ویں درجے میں انسان کو عمل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی یہ ہے کہ سارے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو مقام صدیقیت یہ عطا فرمایا تھا، آپ قول کے بھی سچے تھے، نیت کے بھی سچے تھے، ارادے کے بھی سچے تھے، عزم کے بھی سچے تھے، اور عزم پورا کرنے میں بھی سچائی رکھتے تھے، عمل میں بھی اللہ نے صداقت عطا فرمائی تھی، اور دین کے سارے درجات اعلیٰ درجے میں پانے میں بھی اللہ کریم نے آپ کو صداقت کی نعمت عطا فرما رکھی تھی۔ اسی لیے تو پھر اب صداقت کی ضرب المثل ہمیں نظر آتی۔ میرے آقا نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمینہ کے لال نے، تاجدار لاولاق نے کیسے ہیرے تراش کر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا ہے، کسی کو عدالت کا تاجدار بنایا ہے، کسی کو سخاوت کا تاجدار بنایا ہے، کسی کو شجاعت کا تاجدار بنایا ہے۔ استاد ایسا ہو، پیر ایسا ہو تو پھر میرا رب ایسے ہی مرید زمانے کو عطا فرماتا ہے، رسول ایسا ہو پھر ایسے ہی خلفاء عطا فرماتا ہے۔ تو صداقت کا تاجدار بھی 40 روز کے چلے سے نہیں بنتا، عدالت کا تاجدار بھی 40 روز کے چلے سے نہیں بنتا، سخاوت کا تاجدار بھی ایسے نہیں بنتا، اور شجاعت کا تاجدار بننا بھی، شہنشاہ بننا بھی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اپنی ساری زندگی مسلسل چلے میں گزاری ہے، اور پھر اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی ہے، اور جو جس درجے میں کمال حاصل کر گیا میرے رب نے اس کی صداقت کی گواہی خود قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ تو ان 6 درجوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمیں کامل بھی نظر آتی ہے، اکمل بھی نظر آتی ہے، اعلیٰ بھی نظر آتی ہے، افضل بھی نظر آتی ہے۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ گھروں میں رکھتے ہو لے آؤ۔ سارے صحابہ چلے گئے، اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق لے کر آئے۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ہر ایک سے سوال کیا تو مختلف جوابات آئے۔ اب میرے آقا کو تو پہلے ہی پتا تھا کون کیا لے کر آیا ہے، آقا تو سب جانتے تھے، گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے آقا وہ بھی جانتے تھے، لیکن جواب کیوں کہ صدیق اکبر کا سننا تھا اور زمانے کو سنانا تھا۔ پوچھا تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا سب کچھ لے آیا ہوں، رہے گھر والے تو اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کر آ گیا۔ یہ عمل کی صداقت ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ قول کی صداقت ہے،
کہ رسول اکرم نے پوچھا تھا جو میں نے ابتداء عرض کیا کہ بتاؤ آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے نظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں میری ہوں، ہر وقت دیدار کرتا رہوں۔ پھر کر کے دکھایا۔ دوسرا عرض کیا آقا و انفاق و مال علی رسول اللہ، میں چاہتا یہ ہوں مال میرا ہو، قدم آپ کے ہوں، میں سب کچھ قربان کرتا رہوں۔ اور تیسرا وَإِن یکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو، گھر آپ کا ہو، آپ کی خدمت کرتی رہے۔ وہ قول کی صداقت تھی جس سے آغاز ہوا تھا، اور آج یہ غزوہ تبوک اور جیش الاسرہ کی تیاری میں یہ عمل کی صداقت ہے کہ ہر چیز کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے پھر دین کے سارے اعلیٰ درجات آپ کو عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم نے بھی تصدیق فرمائی۔ مولا علی کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر کسی نے عرض کیا، حضرت عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا کہ آقا ارشاد فرمائیے کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی افتاء کی بحث نہیں میں کر رہا، آپ کے درجہ صدیقیت کی بحث ہو رہی۔ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سیدنا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنی تلواروں کو زیور لگایا ہوا تھا۔ اب سوال کرنے والا کہنے لگا کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تیش غضب اور غصے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمانے لگے ہاں اللہ کی عزت کی قسم وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا مولا جو انہیں صدیق نہ مانے تو اس کی کسی بات کو سچا نہ کر۔ اندازہ کیجئے کیا اہل بیت اطہار کے ہاں آپ کا کتنا احترام، ادب اور عقیدت موجود تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے ایک دن سوال کیا، اب روضۃ الرسول کے سامنے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سوال کیا، کہنے لگا حضرت یہ تو بتائیے کہ صدیق و فاروق کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے روضۃ الرسول کی طرف اشارہ کر کے کہا جتنی قربت آج اللہ نے ان دونوں کو رسول اللہ کے ساتھ عطا فرمائی ہے ان کی حیات طیبہ میں بھی اللہ نے اتنی ہی عطا فرمائی تھی، اور قیامت والے دن رب اتنی ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کی صداقت کا ہی صدقہ ہے، یہ صدیقیت کا وہ مقام ہے جو میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت اطہار میں، صحابہ کرام میں، وہ جب میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو سب سے زیادہ توجہ سماعت کی خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، تاجدار عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ جواب کیا آتا ہے، کیونکہ آج فاروق اعظم کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں جیت جاؤں، میں زیادہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ رسول اکرم نے پوچھا تو کہنے لگے آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جواب سننا چاہتے تھے کہ یہ چھوٹی سی گٹھڑی لانے والا جواب کیا دیتا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ سب کچھ لے آیا ہوں آقا، بس آپ کا نام چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نام چھوڑ آیا ہوں، تو فاروق اعظم آگے بڑھے، صدیق اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں آپ دنیا میں بھی سچے ہیں، آپ آخرت میں بھی سچے ہیں، آپ یہاں بھی ہمارے اول ہیں اور آخرت میں بھی اول ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بنایا یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہے سبقت والا، جلدی والا۔ آسان معنی کروں تو ابو بکر کا معنی ہوتا ہے اول، جو ہر کام میں اول ہے۔ تو صداقت میں بھی اول ہیں، صدیقیت میں بھی اول ہیں، ادب اور احترام میں بھی میرے رب نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو پہلے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ صدق کی اقسام کتنی ہوتی۔ صرف زبان سے سچ بولنے والا اور عمل میں سچ ظاہر نہ ہو وہ صدیق نہیں ہو سکتا، وہ صادق نہیں ہو سکتا۔ زبان سے تو اچھی گفتگو کرنے والا ہو، کلام تو بہت عمدہ ہو، واز تو بڑا شیریں ہو، نیت اور ارادہ اچھا نہ ہو تو وہ بھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق پھر کون بنتا ہے؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے، التعریفات میں صاحب فرماتے ہیں کہ صدیق اسے کہتے ہیں
جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے موقت کرتا ہے۔ زبان سے ایک بات کہہ دی، اب یہ نہیں بس زبان سے کہا تو اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، اس کے بعد اپنے دل اور اپنے عمل سے اس میں تاکید پیدا کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے اور زمانے کو بتاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہی میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی، یار ذرا اندازہ تو کیجئے، جس کا شاگرد اور مرید اتنا سچا ہے، وہ آقا کتنے سچے ہوں گے۔ کہ ابو جہل کو بھی گواہی دینی پڑی کہ جو کلام لے کر آیا ہے اور جس زبان سے وہ گفتگو فرماتے ہیں اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری سرداری کو خطرہ ہے۔ انہیں تو اناد مار گیا، تعصب مار گیا، عصبیت مار گئی، دنیا کی چودراہٹ ختم کر گئی، ورنہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی صداقت میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب وہ صاحب صدق اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو مکے کے سارے سردار رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو صدیق کا درجہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتا۔ جو اپنی زبان سے کہی ہوئی بات کو اپنے دل اور عمل سے سچا ثابت کرے اسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ یہ صرف صدیق کی بات ہے کہ جو زبان سے کہا، عمل سے وہی کیا اور دل میں بھی اسی بات کی تصدیق کی، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو پھر صدیق اکبر کا درجہ تو اس سے بھی بلند ہوگا، کیونکہ آپ صرف زبان کے صدیق نہیں ہیں، اللہ نے ابو بکر کو دل کا بھی صدیق بنایا ہے، عمل کا بھی صدیق بنایا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے۔ لیکن جو زبان سے صرف اقرار نہیں کرتا، زبان کا بھی صدیق ہے، دل کا بھی صدیق ہے، عمل کا بھی صدیق ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک اور تعریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صدیق کسے کہا جاتا ہے۔ صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے، جب اس کے سامنے کسی چیز کو بیان کیا جائے تو فوراً اسے تسلیم کر لے، اولاً اسے تسلیم کر لے، اس میں کسی بات کے حوالے سے اسے کوئی تردد نہیں ہوتا، فوراً تسلیم۔ یہ تو آقا علیہ تحیت و ثنا نے تو خود صدیق اکبر کی شان صدیقیت کو بیان فرمایا۔ پوچھا گیا آقا کریم کی بارگاہ میں، ذرا یہ تو بتائیے جب آپ اسلام پیش کرتے ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں تو لوگ کیسے قبول کرتے؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا جب میں نے ابو بکر کو دعوت پیش کی تو فوراً اولاً بلا تردد جو میری زبان سے نکلتا جا رہا تھا ابو بکر اسے تسلیم کرتے جا رہے۔ تو صدیق وہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے نا، وہ مبالغہ کرتا ہے۔ تصدیق یہ نہیں صرف زبان کی حد تک کرے اور آنکھیں چرا لے، دل اور ارادہ اس کا ساتھ نہ دے، زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، دماغ سے بھی ہو، ارادے سے بھی ہو، عزم سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میرے رب نے تب ہی چن لیا تھا، تب ہی چن لیا تھا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، تو آپ کسی سفر میں تھے، وہاں ایک بوڑھے صاحب جن کی 390 سال عمر تھی وہ ملے، تعارف ہوا تو کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ بتایا مکہ سے آیا ہوں، قریش سے تعلق ہے، یہ قبیلہ، یہ خاندان ہے، نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے۔ کہنے لگے یہ تو ساری علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے ہاتھ دینے والا شخص یہی ہوگا۔ صرف ایک نشانی دکھا دیجئے۔ عرض کیا فرمائیے۔ کہنے لگے اگر ناف کے گرد تل کا نشان ہے تو ساری نشانیاں مکمل ہو گئی۔ کپڑا ہٹایا گیا بطن سے، وہ نشانی نظر آئی، وہ بزرگ چوم کر کہنے لگے تجھے مبارک ہو۔ تو یہ تو انتخاب ہے میرے رب کا، ابھی اعلان ہی نہیں ہوا۔ پھر جب واپس آئے تو پتہ چلا اعلان ہو چکا ہے۔ دوڑتے ہوئے رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، صدیق اکبر بھی آپ کے نقش قدم پہ تلاوت بھی کرتے جا رہے تھے، اپنا سب کچھ قربان بھی کرتے جا رہے تھے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
آپ صدیق کی وضاحت کرتے ہیں اپنے ذوق میں، اپنے شوق میں، ایک اپنے انداز میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صدیق کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جیسا اس کی زبان سے نکلے میرا رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اتنا آسان تو نہیں ہے کہ جو زبان سے نکلے میرا رب اسی طرح اسی وقت کر دے۔ اس کے پیچھے کتنی جد و جہد ہوتی ہے کہ آپ وہ مرحلہ پاتے۔ یوں سمجھیے نا، ساری زندگی آپ نے وہی کرنا ہوتا ہے جو میرا رب کہتا ہے، بس جو میرے رب نے کہا وہی کرنا ہے۔ جب آپ وہ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچیں گے، پھر جو آپ کہیں گے میرا رب وہ کر دے گا۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ نا جو کچھ رکھتے ہو، تو سب کچھ قربان۔ تن کے کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹن شٹن نہیں لگے ہوئے تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا آقا، اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کی نیت، ارادے، عمل، ہر چیز کو قبول کر لیا، اور ان کا یہ پہنا ہوا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج سارے عرشیوں کو رب نے یہی لباس پہنا دیا، جبریل بھی اسی لباس میں تھے۔ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حاصل کرنے کے لیے 40 روز کا چلہ نہیں ہوتا، ساری زندگی کا چلہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کو میرے رب نے خود تیار فرمایا تھا رسالت کا اظہار، رسالت کا اعلان فرمانے کے لیے، نبی آخر الزمان بننے کے لیے، تو لگتا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی فطرت کی یہ تیاری میرے رب نے خود فرمائی تھی، جو صداقت کا اتنا اعلیٰ درجہ انہیں عطا فرمایا۔ تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکلے میرا رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب آپ قید خانے میں تھے اور وہاں 2 قیدی آئے، یہ سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں پورا واقعہ بیان ہوا، تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے، تعبیر بتائیے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ایک کو بتایا تیرا سر کاٹ دیا جائے گا، دوسرے کو بتایا تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب جیسا جیسا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب نے اسی طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا یوسف ایھا الصدیق۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو میرے رب نے یہ لقب عطا فرمایا، کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے، میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ اب میں ان 2 واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جن سے آپ کی شان صدیقیت اور مقام صدیقیت، مقام صداقت بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کریم نے صدیقیت اور صداقت کی سند خود ابو بکر کو عطا فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اب وہ واقعہ جو واقعہ معراج ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس لمحے تک، واقعہ معراج سے پہلے تک آپ صدیق تو تھے، واقعہ معراج نے آپ کو صدیق اکبر بنا دیا۔ اب شاید کوئی اور صدیق تو آ سکتا ہے لیکن صدیق اکبر نہیں آ سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ تحیۃ والثناء معراج کی رات واپس تشریف لائے، آپ نے سارے مکے والوں کو جمع کیا، واقعہ معراج سنایا، آپ نے پہلا حصہ بھی بیان فرمایا کہ کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہوا، اور وہ جو 1 مہینے کی مسافت صرف جانے میں ہے اور پھر مہینہ آنے میں ہے، آقا نے فرمایا پل بھر میں وہاں پہنچا ہوں، اور پھر وہاں سے میں نے عرش کا سفر کیا، سارے آسمانوں کا سفر کیا، سدرہ پہ پہنچا، اللہ کا دیدار کیا۔ اب جن مکے والوں کو مسجد حرام سے اقصی تک جانا سمجھ نہیں آتا تھا، انہیں مسجد اقصی سے سدرہ تک جانا کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اب معراج میں اگر مسجد اقصی نہ ہوتی، حالانکہ جانا مقصود سدرہ پہ تھا، اور جو مسجد اقصی میں سارے انبیاء رسول اکرم کی امامت میں مقتدی بن کے کھڑے تھے، ان سب سے تو دوبارہ میرے آقا نے آسمانوں پہ ملاقات فرمائی، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، 7ویں میں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوں۔ انبیاء سے ملنا مسجد اقصی میں مقصود تھا، تو پھر دوبارہ آسمانوں پہ ملاقاتیں کیوں ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد صرف انبیاء سے ملنا نہیں تھا۔ ابو جہل کو یہ سمجھانا تھا کہ تو عرش کو کیا جانے، تو سدرہ کو کیا سمجھے، تیرے نزدیک آسمانوں کی معرفت کیا ہے، لیکن تو اقصی کو جانتا ہے، مسجد حرام کو جانتا ہے،
لہذا تیری عقل کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ اگر تو مسجد اقصی تک پہنچنا جان جائے گا پھر سدرہ تک پہنچنے کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آقا نے اظہار فرمایا، صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی رات پھر میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا ہوگا تو پھر جواب یہی آیا ہوگا، جاؤ میرے مصطفیٰ، میری وحدانیت اور ربوبیت اور میرے وجود کی گواہی تم دو گے، تمہاری رسالت کی گواہی ابو بکر دے گا۔ واپس تشریف لے آئے۔ ابو جہل نے بات سنی، طنز کیا، استہزاء ہوا، مذاق اڑایا جو معمول تھا، اور دوڑتے دوڑتے آ گیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ۔ اور آج خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی بات ہے، آج تو شاید ابو بکر بھی اسے تسلیم نہ کر سکے، یہ ممکن ہی کیسے ہے؟ دستک دی، جناب صدیق باہر آئے، کہنے لگا ذرا بتائیے فلسطین جانے میں کتنا سفر ہے؟ ارشاد فرمایا 1 مہینہ ہے جانے میں۔ کہنے لگا آنے میں؟ ارشاد فرمایا 1 مہینہ پھر آنے میں بھی ہے۔ تو کہنے لگا جو بندہ یہ کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کے آ گیا ہوں، تسلیم کرو گے؟ ابو بکر کہنے لگے نہیں کروں گا۔ بڑا خوش ہوا، اس نے سمجھا میں نے منزل پا لی، بس لبے بام ہے، اگلی بات کہوں گا اور اب یہ جھٹلاتا ہی چلا جائے گا۔ کہنے لگا اگر یہ بات تمہارے یار نے کہی ہو، محمد بن عبداللہ علیہ تحیت و ثنا نے کہی ہو، تو پھر تمہارا خیال کیا ہے؟ ابو بکر مسکرائے، کہنے لگے پھر سر جھکا دوں گا، سارا زمانہ جھوٹ بول سکتا ہے، میرا یار جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا میں تسلیم کرتا ہوں۔ چہرے کا رنگ فق ہو گیا کہ میں تو کسی اور منزل کے قریب پہنچا کھڑا تھا، صدیق اکبر نے اسے، ابو بکر نے اسے جھٹلا دیا۔ تو صدیق اکبر نے بازو پکڑا، کہنے لگے تو ہے ہی ابو جہل، تجھے تو سمجھانا ہی بیکار ہے، لیکن اتنی بات سن لے، تم کہتے ہو کہ رات کے تھوڑے حصے میں آنا جانا، عرشوں تک پہنچنا، آسمانوں پہ جانا۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے پاس ہر روز میرا رب آسمانوں سے اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ جس کے پاس ہر روز فرشتے آتے ہیں وہ ایک بار خود آسمان پہ چلا گیا، تو یہ کون سی بات ہے کہ جسے تسلیم نہ کیا جائے؟ سارا زمانہ جھوٹ بول سکتا ہے، محمد رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ سے جو نکلے گا ابو بکر اسے تسلیم کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تو اپنے آقا کے کہنے پہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہوں جسے سوائے جناب محمد رسول اللہ کے کسی اور نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ میں تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ تو جو اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کر لے جسے ان سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کے بعد بھی قیامت تک کوئی نہیں دیکھے گا، تو یہ آنا جانا تو چھوٹی سی بات ہے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، دیکھیں مقام صدیقیت دیکھیے گا کیا ہے۔ ارشاد فرمانے لگے میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، قربت اتنی ہوتی ہے بعض اوقات گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑا ہوتا ہے۔ تو فوراً آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی جبریل آیا تھا، یہ قرآن کی آیت لے کر آیا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں ظاہری طور پہ آتا جاتا تو نہیں دیکھتا، مجھے تو نظر نہیں آتا، میں حالانکہ ساتھ ہوتا ہوں کہ کون آیا تھا، کب چلا گیا، قرآن کیسے آسمان سے نازل ہو رہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی آقا ارشاد فرماتے میں سر جھکا دیتا ہوں، صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تو ہم تو وحی کو مانتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو کعبے کو کعبہ مانتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو رحمان کا عرفان رکھتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو سجدہ کرتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو جھکتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ، ہم تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو رسول اللہ کے کہنے پہ۔ تو یہ واقعہ معراج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ نے رسول اکرم کے اس واقعے کی تصدیق کی، آپ کی بارگاہ تک خبر پہنچی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آقا مسکرائے، اپنے یار کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا،
اور ارشاد فرمایا آج کے بعد تو صرف صدیق نہیں ہے، اللہ نے تجھے صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑی مشکل منزل ہے اور بڑا کڑا سفر ہے، اور ڈوب کے انسان نے اس میں سے گزرنا ہے۔ انسان تپتے ہوئے جب کندن بن جاتا ہے پھر میرا رب اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک اور واقعہ ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کا مقام صدیقیت ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کا واقعہ، چلتے چلتے گلیوں میں سے یہودیوں کے محلے میں پہنچ گئے۔ یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک عالم جس کا نام تھا فنحاس، وہ بیٹھا اپنی گفتگو، اپنا واعظ تبلیغ کر رہا تھا۔ آپ تشریف فرما ہو گئے، دعوت دین دی، بلایا اللہ کی طرف، اور ارشاد فرمایا فنحاس تو عالم ہے، اللہ سے ڈر اور رسول مکرم علیہ تحیت و ثنا کی علامات کو پہچان، اپنے اس دین باطل کو چھوڑ اور دین محمدی کی طرف رخ کر لے۔ فنحاس نے جب یہ بات سنی تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کا مذاق اڑایا، اور بلکہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، کہنے لگا میں اسے خدا مان لوں جو خود قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، آپ اٹھے، آپ نے ایک تمانچہ دے مارا۔ بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں، ذرا مقام صدیقیت دیکھیے۔ معاملہ بگڑ گیا، وہ رسول اکرم کے پاس آ گیا، آ کر کہا آج آپ کے یار دوست ساتھی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آپ نے صدیق اکبر کو بلایا، کہا آپ تو کبھی تیش میں نہیں آتے، آپ نے کیوں تمانچہ مارا، واقعہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے سارا واقعہ بیان کیا تو فنحاس نے اس کا انکار کر دیا، اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے زیادتی اور ظلم کیا میرے ساتھ۔ اب وہاں اور تو کوئی موجود نہیں تھا، صدیق اکبر تنہا تھے، آپ کے علاوہ کہیں کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، اور یہ جو فنحاس تھا اس کے ساتھی جو یہودی تھے وہ تو اس کی بات ماننے والے تھے، وہ تو اس کے ساتھ تھے۔ اب صدیق اکبر خاموش ہو گئے، رسول اکرم بھی انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے رب نے ان آیات کو نازل کر دیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میرے رب نے گواہی دی، میں نے سن لیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ تو فقیر ہے۔ رسول اکرم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے یار نے جو کیا ہے سچ کیا ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام صدیقیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔